الانبیاء والمرسلین۔ ایک درس کے دوران سورہ احزاب کی آیت کا مفہوم ذکر ہوا۔ امہات المومنین کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ سے مسئلہ پوچھا جائے تو لہجے کو نرم نہ کر رکھیں، کہ ہو سکتا ہے سامنے والے کے دل میں کوئی خرابی پیدا ہو۔ اب یقینی سی بات ہے کہ یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرنے والے اصحاب رسول تھے، اور ان کے بارے میں ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ دل میں کوئی خیال آئے۔ تو اصل میں یہ ہمیں ایک پیغام دیا گیا ہے۔ اس سے بعض لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ عورت جب بھی مرد سے کلام کرے اسے چاہیے کہ اپنا لہجہ سخت رکھے، بعد والی جیسے اب خواتین آج کل کے دور میں ہیں، تاکہ دل میں سامنے والے کی کوئی خیال پیدا نہ ہو۔ تو دیکھیں، یہ مطلقاً حکم نہیں ہوگا، یہ حکمت پر محمول ہوگا۔ جہاں پر کوئی خاتون یہ سمجھتی ہے کہ کسی نامحرم سے نرم لہجے میں گفتگو کرے گی تو سامنے والے کے دل میں بگاڑ پیدا ہوگا، وہاں وہ لہجے کو سختی رکھے، نرم نہ رکھے، کیونکہ مرد حضرات کی اکثر یہ کمزوری دیکھی ہے کہ جلدی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کوئی اگر نرم لہجے میں گفتگو کریں گے تو سمجھیں گے شاید میرے کچھ اوصاف اور کمالات اس پر ظاہر ہو چکے ہیں کہ دل مسخر ہو گیا ہے۔ تو ایسی جگہ تو احتیاط کریں، لیکن ہر جگہ یہ فارمولہ نہیں چلے گا۔ جیسے بچی کے سسرال والے آ گئے گھر میں، اب ہمارے گھر والی خواتین نے اس آیت پہ عمل کر کے لہجہ سخت رکھا، کام خراب، لیکن اور بہت ساری چیزیں ہم اس میں آپ اندازہ کر لیں۔ تو اس لیے قرآن اور حدیث کے احکام کو اچھی طریقے سے سمجھ کر پھر اس پر عمل پیرا ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے عوام الناس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اچھے علماء سے اس کی تشریح معلوم کریں، اور یا اچھی تفسیر پڑھیں تاکہ اس کی حقیقت تک پہنچیں۔ بعض اوقات ہم چیز کے ظاہر کو لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور وہ نتیجہ اپنے ذہن میں ایسا بٹھا لیتے ہیں کہ اس کو ایک معیار بنا لیتے ہیں، پھر خود تو سختی کرتے ہی کرتے ہیں، دوسرے کو اس معیار پر پرکھ کر اس کی بزرگی اور اس کے فسق کو جانچتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی خاتون، بس اس نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ مجھے ہمیشہ لہجہ سختی رکھنا ہے، اور وہ اگر کسی عورت کو دیکھے گی وہ کسی نامحرم کے ساتھ تھوڑا سا بھی نرم لہجے میں گفتگو کرے گی تو بولے گی فاسقہ ہے، دیکھو نرم لہجہ کیا ہوا۔ ہر جگہ سخت لہجہ کوئی چلتا۔ ہماری ہزارہا بہنیں ہیں جو اپنی مجبوریوں میں باہر جاب کر رہی ہیں، خصوصاً باہر کے ملکوں میں دیکھ لیں آپ خواتین کو، انہیں اکثر مرد حضرات جاتے ہیں کام کاج پر تو اکثر عورتیں بچوں کو اسکول چھوڑتی ہیں اور لے کر آتی ہیں، اور اکثر پیرنٹس میٹنگ میں وہی خواتین ہی جاتی ہیں گھر کی۔ اب حکم کیا ہے؟ لہجہ سخت رکھو۔ جب مسلمان سے لہجہ سخت رکھو تو انگریز سے تو بدرجہ والا رکھو۔ اب وہاں رکھ کے بتائیں ذرا۔ تو اس لیے ہر جگہ ہر فارمولہ نہیں چلتا، حکمت کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا۔ ایک حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، اور حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، متبنہ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت نے بیان فرمائی، تو اس میں ایک لفظ بیان فرمایا کہ لوگوں نے باتیں کی۔ میں نے کہا تھوڑی سی اس کی تشریح کر دوں، یہاں لوگ سے ان کی مراد کیا ہے؟ منافقین، ورنہ صحابہ کی یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ معاذ اللہ اعتراض کرتے، یہ منافقین تھے جنہوں نے معاذ اللہ اس طریقے سے معاملات کیے۔ ایک یہ آیت تھی کہ حدیث بیان ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تھام کر رکھو گے ہدایت پا جاؤ گے، چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ایک کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ ایک جگہ عطرت رسول کا لفظ بھی ہے، یعنی سرکار کی آل اولاد۔ لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی بہترین تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جیسے قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے، اسی طرح سرکار کے اہل بیت یا آل وہی ہمارے لیے لائق تقلید ہوں گے جو ہدایت دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر سید صاحب کھڑا ہو کر کہے کہ جی میری لیڈرشپ کو قبول کر لو اور میری اتباع کرو، کیونکہ حدیث میں موجود ہے، اور انہیں نہ علم حاصل ہو نہ انہیں بولنا آتا ہو، تو صرف سید ہونے کے اعتبار سے یا آل رسول ہونے کے اعتبار سے انہیں لیڈرشپ کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ یہ انہی کے لیے ہے
جو اس کے حقدار ہیں. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں. اور انبیاء علیہ السلام کی جو حیات کا بھی کلام ہوا تھوڑا سا. ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنے جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ حیات ہیں، بالکل ایسے جیسے اپنی زندگی میں ہوتے ہیں ویسے ہی قبور کے اندر ہوتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ اعلیٰ زندگی ان کو حاصل ہوتی ہے. لیکن اس زندگی کا ہمیں شعور حاصل نہیں ہوتا. سلیمان علیہ السلام جسد ان کا سلامت ہے، روح بظاہر نہیں ہے. جب آپ عصا مبارکہ وہ کھا گئے لکڑی، وہ تشریف لے آئے، اب بظاہر ایسا لگا کہ جسم زندہ ہے باقی روح نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ تو ایک وفات شدہ ایک مردے کی طرح ہی ہوئے نا. اور یہ ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نبی جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ. اچھا ہے تو پھر وہ کیوں حرکت نہیں کر رہے تھے؟ اب یہی مسئلہ ہے کہ ان کی جو حیات ہے اس کا ہمیں شعور حاصل نہیں. قرآن میں اللہ نے شہداء کے بارے میں کیا فرمایا؟ جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت سمجھو، لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل. ایک روایت میں آیت میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیا جاتا، تمہیں اس کا شعور حاصل. اب شہید کو سامنے آپ لٹا دیں، قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے، لیکن کیا شہید کا جسم حرکت کرے گا؟ کیا اس میں بظاہر روح نظر آئے گی؟ نو. لیکن قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے. اس کا مطلب ہے اس زندگی کا ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ ایسی زندگی ہے کہ اگر جسد آپ کے سامنے ہو بظاہر بے حس و حرکت ہوگا، لیکن پھر بھی وہ زندہ ہوگا، پھر بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہوگا، سن رہا ہوگا، سمجھ رہا ہوگا، اور تصرف کا اسے قدرت اور اختیار حاصل ہوگا. یہ تھوڑی سی میں نے کہا بچے نے بہت اچھا بیان کیا ماشاءاللہ. تھوڑی سی تشریحات عرض کر دوں. اب کچھ آیات انشاءاللہ ذکر کر کے پھر اپنا درس مکمل کرتے ہیں. ایک یہ سورہ زمر جو پڑھی گئی، وہاں تک درس ہمارا نہیں پہنچ سکا کیونکہ ٹائم بھی کم تھا، اور پھر مجھے بھی تھوڑا سا کرنا ہوتا ہے تو بچے نے جلدی ختم کیا. سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا 53ویں آیت میں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے حبیب میرے بندوں سے فرما دیجیے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمام گناہوں کو، بے شک وہ ہی بخشنے والا مہربان ہے. تو دیکھیں بتقاضائے بشریت صرف انبیاء علیہ السلام اور فرشتے، یہ دو مخلوق ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمارے علماء اکابرین متفق ہیں کہ یہ معصوم عن الخطا ہیں. معصوم اسے کہتے ہیں جس میں گناہ پیدا ہی نہیں ہوتا، اسے معصوم کہتے ہیں. اور محفوظ اسے کہتے ہیں کہ جس سے گناہ ہو سکتا ہے، اس میں گناہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیتا ہے. تو تمام صحابہ یا اولیاء عظام یہ محفوظ ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں. ہمارے نزدیک ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. ہاں بچوں کو مجازن یا بھولے بھالے شخص کو مجازی طور پہ کہہ دیتے ہیں یہ بچے تو بڑے معصوم سے ہیں، یہ انسان تو بڑا معصوم سا آدمی ہے بیچارہ، تو وہ اس معنی میں نہیں ہوتا جو ہم نبیوں اور فرشتوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو جب نفس و شیطان ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوق پیدا کی. ایک ایسی جس کو عقل دی لیکن نفس اور شیطان کے تصرف سے آزاد رکھا، وہ فرشتے ہیں. دوسرے ایسے کہ جن کے ساتھ نفس تو پیدا کیا لیکن عقل سے ان کو محروم رکھا، یہ جانور ہیں. اور ہم ہیں حضرت انسان کہ جن کو دونوں چیزیں دے دی، عقل بھی اور نفس بھی، اور ایک شیطان بھی پیدا فرما دیا. جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا کیا جاتا ہے. فرشتہ ساری زندگی نیکی کی دعوت دیتا ہے اور شیطان برائی کی دعوت دیتا ہے. تو جب نبی کریم سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے، تو فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا، لیکن میری صحبت کی برکت سے وہ ایمان لے آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شیطان ہمارے ساتھ پیدا ہو، اگر آپ اور میں نیک پرہیزگار متقی بنیں اور موجودہ دور میں بھی اپنے نفس سے مقابلہ کریں، اس کی اطاعت نہ کریں، تو کچھ عرصے وہ آپ کی صحبت میں رہ کر مسلمان ہو سکتا ہے. پاسبل. تو اس لیے اب چونکہ ہمارے ساتھ نفس و شیطان ہے لیکن عقل بھی ہے، ہدایت کے اللہ نے اسباب بھی مہیا کر دی. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ اسباب ہدایت غالب آتے ہیں، ہم نفس و شیطان کو پیچھے کر دیتے ہیں،
اور کبھی نفس و شیطان ہم پر غالب آتے ہیں اور عقل مغلوب ہو جاتی ہے اور ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ گناہ کا تدارک نہ رکھتا، کوئی اس کے اسباب مہیا نہ فرماتا، تو ہم ہلاک اور تباہ ہو جاتے۔ یہاں پر بھی ایک مقام شکر ہے۔ پہلی امتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا، خصوصاً بنی اسرائیل میں، تو اگر وہ رات میں گناہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دروازے پر وہ گناہ لکھ دیا کرتا تھا، یعنی غیب سے آ جاتا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، اور ہر گناہ کا ایک کفارہ ہوتا تھا۔ کہیں کھال کاٹنے کا حکم، کہیں اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا حکم، اور بہت سارے۔ لیکن جب اس امت کی باری آئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انعام رکھا کہ ہم اگر زمین اور آسمان کو گناہوں سے بھر دیں، جب تک اپنا پردہ چاک نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارا پردہ رکھے گا، اور اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے توبہ کر لیں، کامل توبہ، تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میرے آقا فرماتے ہیں اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن اس میں ایک تفصیل ہوتی ہے۔ اب توبہ کسے کہتے ہیں اور اس کی توبہ کا طریقہ کیا ہے، آج کے اس درس میں مختصر طور پہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیں، توبہ کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ لہذا ایک تو آپ کو توبہ یہ ہو سکتا ہے کرنی پڑ جائے ابھی یہاں، کہ اگر آج سے پہلے آپ نے مختلف چیزوں پر توبہ کا طریقہ نہیں سیکھا تھا تو آپ نے فرض علم سیکھنے میں کوتاہی کی تھی۔ جس طرح فرض کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے، ایسے ہی فرض کی ادائیگی میں تاخیر بھی گناہ میں شمار ہوتی ہے، اور اس گناہ پر توبہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب ہمارے بھائی بہن، ہم ان کو کہتے رہتے ہیں آپ علم سیکھیں، ہمارے پاس بہت علم ہے ماشاءاللہ۔ وہ جیسے ہمارے بچے نے، فرحان نے کہا تھا کہ ہم کیسے سیکھتے ہیں، مسجد میں گئے، ایک بابا جی کو دیکھا وہ وضو کر رہا ہے، ایک یہ ڈالے جا رہا ہے، ہاتھ نیچے ڈالے جا رہا ہے، فل کھلی ہوئی ہے ٹوٹی، اور پانی تیزی سے بہہ رہا ہے، وہ اس کو اطمینان ہی نہیں ہو رہا، بہایا جا رہا ہے۔ پھر پانی بہہ رہا ہے، بڑے آرام سے مسح کر رہے ہیں، وہ بالکل آہستہ آہستہ۔ بچے دیکھتے ہیں، بولتے ہیں یہی طریقہ ہوگا۔ پھر آتے ہیں اندر، ایک نے یہ تکبیر لگائی آسمان پہ دیکھ کر، ایک نے پاؤں کو دیکھ کے لگائی، ایک نے یوں کیا، پھر یہ کیا، اور یہ جیسے ورزش کر رہا ہو یوگا۔ اور جیسے وہ بچے نے کہا کہ وہ سلام پھیرتے ہیں تو پورا دیکھتے ہیں وہ نتھو آیا کہ نہیں آیا، ادھر پھتو آیا کہ نہیں آیا۔ ارے بھائی، اپنے کندھے کو دیکھنے کا حکم ہے، نہ کہ صف میں آگے نکل کے آخر تک دیکھو کون آیا کون نہیں آیا۔ یہ تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے تجسس کی، اب مرد گھس گئے اس میں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو اس طرح سیکھا ہے۔ ہماری بہنیں تشریف فرمائیں، آپ بھی ہیں، ہم نے کتنی چیزیں کتابیں پڑھ کر سیکھی، کتنی چیزیں باقاعدہ علماء کی صحبت میں رہ کر ان سے سیکھی۔ ہمارے زیادہ تر علم کا ماخذ کون ہوتا ہے؟ پپو پان والا، مفتی گوگل، یا آستانہ یوٹیوب، یا آستانہ فیس بک۔ یہ دو آستانے آج کل، دو پیر بڑی زبردست گائیڈ لائن فراہم کر رہے ہیں، ان سے سیکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ اور سیکھنے کے بعد بعض میں ایسے ملیں گے، بولتے ہیں ہم نے سب ریسرچ کی ہے باقاعدہ۔ کہاں کی ہے بھائی؟ انٹرنیٹ پہ۔ اتنا بڑا ریسرچر آ گیا بھائی پیدائشی طور پہ۔ ایک بہن نے مجھے کوشچن کیا، مفتی صاحب میرے شوہر نے مجھے طلاق دی، ویسے تو میں نے انٹرنیٹ پر اچھی طرح سرچ کر لیا ہے، لیکن میں نے کہا آپ سے بھی معلوم کر لوں۔ میں نے کہا نہیں بہن، آپ نے غلطی کی، مجھ جیسے طالب علم سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ جب ماشاءاللہ آپ نے انٹرنیٹ سے استفادہ کر لیا ہے، وہاں انبار لگا ہوا ہے علم کا، تو ہم سے کہ نہیں وہ اصل میں نے وہاں پڑھا نا، مجھے اطمینان نہیں ہوا، اس لیے آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ اصل چیز۔ آپ کہیں سے بھی کر لیں گے، جب تک استاد سے تصحیح نہیں کروائیں گے اطمینان قلب کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ میں اسی لیے اس بات کا مخالف ہوں کہ بہار شریعت کے اوپر جو لکھ دیا نا، عالم بنانے والی کتاب، میں کہتا ہوں یہ اس عبارت کو مٹا دینا چاہیے۔ کیسے عالم بن سکتا ہے آدمی کتاب پڑھ کر جبکہ اس نے استاد سے سیکھا ہی نہ ہو؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ واقعی یہ صحیح لکھا ہوا ہے، انتہائی عاجزی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں، آئیے بیٹھیے، میں بہار شریعت کی عبارت پڑھوا کے اسی کے اوپر چند کویسچن کروں گا، جواب دے کے بتا دیں۔ اب آپ تو عالم ہو چکے ہیں نا، تو پھر ساتھ میں ایک نیچے یہ بھی عبارت بڑھا دیں کہ جو یہ کتاب ختم کر لے ہمارے پاس آئے، ہم اس کو عالم کی سند دے دیں گے، کیونکہ عالم بنانے والی کتاب ہے، جاری کریں سند ہے، کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اسے بٹھائیں مقام فتویٰ پہ تاکہ وہ فتوے دے۔
تو اس عبارت نے لوگوں کو اس طرح دھوکے میں ڈال دیا. میری تو زندگی گزر گئی نا، 30 سال ہو گئے کام کرتے کرتے. ایسے سے دیکھیں جنہوں نے بہار شریعت کی کچھ مسائل یاد کر کے علماء کو چیلنج کرنا شروع کر دیا. ہمیں تو سب مسئلے آتے ہیں، یہ دیکھو یہ لکھا یہ لکھا. ارے بھائی، بہار شریعت ایک بہترین کتاب ہے، اس میں مفتہ بھی اقوال ہیں، لیکن بہت سارے اقوال ایسے ہیں جو تغیر زمانہ کے اعتبار سے تبدیلی کا تقاضا کر رہے ہیں. آپ بعینی ہی سنا دیں گے مارے جائیں گے. ایک مثال دے دیتا ہوں. بہار شریعت میں مفسدات نماز میں لکھا ہوا ہے کسی نے ایک رکن میں 3 دفعہ ہاتھ اٹھایا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. یا آپ اگر نہیں پڑھا تو پڑھ دیجیے گا نا. 3 دفعہ ہاتھ اٹھایا، ایک رکن کا مطلب ایک فرض میں، مثلا قیام ایک رکن. اب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، کھجلی ہو گئی، سورہ بقرہ شروع کی تھی، انہوں نے کھجا لی. پیچھے ایک محتسب کھڑا ہوا تو اس نے کہا 1 دفعہ ہو گیا بھائی. پھر امام صاحب کو 15 منٹ بعد پھر کھجلی سی ہوئی، انہوں نے یہاں کھجا لی، اس نے کہا 2 ہو گئے. امام صاحب نے جیسے ہاتھ اٹھایا شور مچا دیا، ٹوٹ گئی نماز، ٹوٹ گئی، ختم سب توڑ دو. 3 دفعہ ہاتھ اٹھ گیا بابا. بہار شریعت میں لکھا ہے ایک رکن میں 3 مرتبہ ہاتھ اٹھے گا نماز فاسد ہو جائے گی بابا. امام صاحب دوبارہ پڑھو بابا. ارے بھائی کون کہہ سکتا ہے کہ اس سے نماز فاسد ہوگی؟ اصل چیز تو ہے عمل کثیر. عمل کثیر اسے کہتے ہیں کہ دور سے دیکھنے میں نمازی ایسا لگے کہ نماز میں نہیں ہے. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہو، موبائل کی گھنٹی بجی، آپ نکالیں دونوں ہاتھوں سے دیکھیں کون ہے، پھر بند کریں اس کو، آف کریں، یہ کیا. اب جتنی دیر آپ یہ کر رہے ہیں دونوں ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں نا، دور سے دیکھنے والا سمجھے گا نماز میں نہیں، اس سے نماز فاسد ہوگی. لیکن اگر یہ نماز پڑھ رہے ہیں بالکل احتیاط سے یہ کھجایا، پھر 10 منٹ بعد یہ کھجایا، پھر 15 منٹ بعد یہ کھجایا، آپ کو لگا کہ یہ نماز سے باہر ہے؟ کیسے باہر؟ اچھا پھر بہار شریعت میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ وہ انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے، انہوں نے بھی صاحب بہار شریعت نے اکابرین کا قول لکھا ہے نا. وہ پہلے زمانے کے اعتبار سے لوگ بڑے خوش و خضوع سے نمازیں پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا ابھی ایک لمٹ قائم کر دو کہ 3 دفعہ ہاتھ اٹھاؤ گے نماز فاسد ہو جائے گی، تاکہ نماز پڑھنے والے کے دل میں خوف رہے کہ 3 دفعہ ہاتھ اٹھے گا نماز فاسد ہوگی، بالکل خوش و خضوع سے پڑھے گا. آج میں نے دیکھا ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی کے بچے جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہلجل پارٹیکل ہوتے ہیں بالکل. تھوڑی کوئی تو اپنی یوں زلفیں سوار رہا ہوگا، اچھا کوئی پف بھی بنا لیتا ہے نا یوں کر کے، عادت ہوتی ہے نا وہ. اسی طرح یوں احتیاط میں بیٹھے ہوں گے دونوں ہاتھوں سے یوں کر رہے ہیں. اگر آپ ان چیزوں پہ فساد کا حکم لگائیں گے تو وہ تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء کی صحبت، سیکھیں مسئلہ پھر فائدہ ہوگا. اسی طرح اب یہ توبہ کا موضوع کہ توبہ کا علم سیکھنا ہم پر فرض ہے. توبہ کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے سابقہ زندگی میں کیے گئے گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، یہ توبہ. جو گناہ پہلے ہو چکا ہو اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اور یہ ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو. اس کا مطلب اگر ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ایک شخص کہہ رہا ہے مفتی صاحب میں تو زنا سے توبہ کرتا ہوں. آپ نے زنا کیا؟ نہیں کیا تو نہیں، لیکن میں ویسے توبہ کرتا ہوں، تو یہ توبہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے تو کبھی کیا ہی نہیں. اس کے لیے شرط پہلے ہو چکا ہو گناہ. اچھا دوسرا ایک شخص کہتا ہے توبہ توبہ تو آئندہ چوری نہیں کروں گا. کیوں یار؟ بڑا پیٹا ہوں میں، موبائل اٹھا دے اتنا مارا ہے پبلک نے، ہائے ابھی تک یہاں درد ہو رہا ہے. اب اس نے گناہ کیوں چھوڑا؟ پبلک کی مار پیٹ کی وجہ سے. یہ حقیقتاً توبہ نہیں ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے. اور دل میں پختہ ارادہ، اس کے لیے الفاظ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے، یا آپ عربک دعائیں پڑھیں. نو، دل میں پختہ ارادہ. اللہ نے کتنا آسان فرمایا. جیسے ہی آپ دل میں پختہ ارادہ کریں گے انشاءاللہ اب کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال کو گناہ سے پاک و صاف کرے گا. اس کا مطلب پختہ ارادہ. بعض اوقات اجتماعی دعاؤں میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، تو ہمارا رونا بہت جلدی سٹارٹ ہو جاتا ہے، یہ بڑی عجیب و غریب ہے، ابھی دعا شروع نہیں ہوئی پہلے شروع ہو گئے. اچھا خیر بہرحال اس میں اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف فرما، ہم بھی کہتے ہیں اللہ میں معافی مانگتا ہوں، لیکن اندر سے نس کرو تو نا زیادہ ٹائٹ نہ مانگ، بعد میں تو 10 دفعہ توڑیے پہلے پھر بھی توڑے گا، ابھی ٹھہر جا، زیادہ ٹائٹ نہ مانگ، بس ویسے ہی کہتا رہے. یعنی ہمارے دل میں پختہ ارادہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کے حال جانتا ہے نا. اس لیے پختہ ارادہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ نہیں کہ چلو توبہ کے الفاظ نکال لوں لیکن دل میں اندر نفس انکار کر رہا ہے، دل انکار کر رہا ہے، نا ابھی تھوڑا سا اور کریں گے، تھوڑا اور
فوش ویب سائٹس کے وزٹ، تھوڑا سا اور کسی فیمیل کے ساتھ چیٹنگ، کچھ اور دوستیاں، کچھ ایک آدھ دفعہ ہیروئن، چرس، کوئی گانجا، آئس، تھوڑا ایک دو دفعہ شیشہ اور پی لوں، اس کے بعد چھوڑ دوں گا. زبان سے توبہ کے الفاظ کہہ رہے ہیں، نو، یہ توبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب بس آخری میں بات یہ کہ گناہ 6 قسم کے ہوتے ہیں اور ان پر توبہ کا طریقہ تھوڑا تھوڑا مختلف ہوتا ہے. ہم اس کو یوں ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ اللہ کے حق میں کوتاہی یا مخلوق کے حق میں کوتاہی. پہلے یہ ہم نے 2 کلاس بنائی. اس کے بعد اللہ کے حق میں کوتاہی 3 طرح سے ہوتی ہے. کوئی ایسا ہم نے گناہ کیا، مثلا ایک بدنی عبادت ہم پہ لازم تھی، ہم نے اس کو چھوڑ کر گناہ کیا، جیسے نماز نہیں پڑھی یا روزہ نہیں رکھا. یا مالی عبادت تھی، ہم نے اس میں کوتاہی کی کہ صدقہ فطر ادا نہیں کیا. ان میں تاخیری ہوتی ہے، قضا نہیں ہوتے. اس میں صدقہ فطر قضا نہیں ہوتا. زکوٰۃ اگر آپ نے 1 سال کی نہیں دی تو قضا نہیں ہے، تاخیر کا گناہ ہوتا ہے اس میں. اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا تعلق میرے اور جیسے اللہ کے درمیان ہے، لیکن اس میں نہ بدنی عبادت کا دخل ہے نہ مالی عبادت کا دخل ہے. جیسے کسی نے شراب پی لی، کوئی خراب چیز دیکھ لی انٹرنیٹ کے اوپر، اب یہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے. تو یاد رکھیں جو تیسرا ہے کہ جس میں مالی یا بدنی عبادت کا کوئی دخل نہیں، اس پہ تو توبہ کا وہی طریقہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ آدمی ندامت محسوس کرے، شرمندہ ہو، اپنے گناہ کا اقرار کرے کہ میں نے خراب کام کیا، اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کر لے کہ اب میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، فوراً نامہ اعمال سے گناہ مٹ جائے گا. اگر بدنی عبادت میں کوتاہی ہوئی ہے، یاد رکھیں اس کی قضا رکھنی پڑے گی. اور بدنی عبادت میں نیابت یا خلافت جائز نہیں ہے کہ آپ یہ کہ یار میری 1 سال کی نمازیں قضا ہوں گی، تو پڑھ دے، میں تجھے تھوڑے سے پیسے دے دوں گا. نو، دوسرا نہیں پڑھ سکتا. نہ ہم والد صاحب فوت ہو گئے تو ان کی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، خود پڑھنی ہوں گی. اور اگر فرض کر لیں انتقال ہونے لگے تو پھر وصیت کر کے جانا واجب ہے کہ میرے پیسے سے میری نمازوں کا، میرے روزوں کا فدیہ ادا کر دینا. اور ہر نماز روزے کا فدیہ وہی ہے جو صدقہ فطر کی مقدار ہے، جو تقریباً آج کل کے حساب سے 100 روپے بن جاتا ہے. اگرچہ مہنگائی ہو گئی لیکن صدقہ فطر اپنی جگہ قائم ہے. آپ نے دیکھا 100 روپے، ہر چیز بڑھ گئی ہے، یہ 100 روپے ہے. بڑے آرام سے لوگ کہتے ہیں 100 روپے ہوگا، ارے بھائی تھوڑا بڑھا لو یار، 120 130 تک لے جاؤ اس کو، ہر جگہ مہنگائی ہو گئی، یہاں بھی کر لو. تو یوں فدیہ دینا ہوگا. اور اگر مالی عبادت میں کوتاہی ہے، اس کا پورا حساب و کتاب بنانا ہوگا. اگر قربانیاں رہتی تھیں، واجب تھیں لیکن ادا نہیں کی، زکوٰۃ تھی لیکن ادا نہیں کی، ان کی پوری کیلکولیشن کریں. مثلا قربانی اگر 10 سال کی رہتی ہے، 5 سال کی رہتی ہے. ایک بہن نے ہمارا مسئلہ سنا، اس نے کہا استاد 16 سال کی قربانیاں رہتی ہیں اور 16 سال سے زکوٰۃ نہیں دے رہی ہوں، ذرا حساب کیجئے گا. اب مفتی صاحب بیٹھ جائیں رجسٹر لے کے حساب کرنے. بہن نے بتائی کہ بڑے بھولے پن سے، آپ ہی نے تو کہا تھا توبہ کرو اور حساب کرو. اچھا حساب کون کرے گا؟ مفتی صاحب. جو بولے وہ کنڈا کھولے. اب میں 16 سال پہلے معلوم کروں کہ سونے کا ریٹ کیا تھا، پھر اس کی زکوٰۃ کتنی بنی، اس کی کتنا آپ کے پاس کیش تھا کتنا، پھر 15ویں سال پر آؤں، پھر 14ویں سال پہ، پھر 13ویں سال پر، ہمارے لیے بڑی آزمائش بن جاتی. اچھا چھوڑ بھی نہیں سکتے کہ میں خود ہی کرو، بیچارے کیسے کریں گے. ایک صاحب نے وراثت کا مسئلہ دیا، مناسخے کا مسئلہ تھا. میرے دادا نے 4 شادیاں کی، ایک دادی سے اتنے بچے، دوسرے سے اتنے بچے، تیسرے سے اتنے، چوتھے سے اتنے، پھر ان کے بچے چوتھی 5ویں نسل میں آ کے اب حصہ تقسیم کر دیں. وہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، مفتی منیر ہمارے بھائی ہوا کرتے تھے، میں نے ان کو دے دیا. میں نے کہا یار ذرا کر اس کو بھائی. پورا اس نے نکال کے، بڑی بیچارے نے کئی دن لگائے کر کے، جب ان کو دیا کہ اوہ مفتی صاحب میں بھول گیا وہ ایک اور بچہ تھا بیچ میں. تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ خدا را علم سیکھ کر اپنے وقت پر سب کام خود ہی کریں. دوسرے پہ بوجھ ڈالیں گے، دوسرا بیچارہ پھنس جاتا ہے، تو ادا خود کرنا پڑے گا. اگر آپ انتقال کرنے لگے تو وصیت کر کے جائیں بھی میری اتنی قربانیاں رہتی ہیں، اتنی زکاتیں رہتی ہیں، تاکہ آپ کے بچے آپ کی وراثت، مال وراثت سے پہلے اس کو ادا کریں، پھر وہ اپنا حصہ حاصل کریں. اور اگر کوئی ایسا تنگ دست ہے کہ ادا بھی نہیں کر سکا اور پیسہ بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر اللہ بڑا مہربان ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ اللہ میں نہیں کر سکتا، مجھے معاف فرما دے. مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، اگر واقعی نادم شرمندہ ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. لیکن بس یہ یاد رکھیے گا، قربانی کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی قضا قربانی کے ساتھ ہوگی. قضا سے مراد مطلب اس کا کفارہ سمجھ لیں، قضا نہیں ہوتی، اس میں کفارہ. اس میں یہ ہوگا کہ جو آپ کی سابقہ زندگی کی قربانیاں رہتی تھیں اتنا مال آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. مثلا ایک گائے کے حصے کا حساب نکال لیں، جیسے آج کل 6 یا 7 ہزار کا فرض کر لیں ہے، تو بس وہ صدقہ کرنا ہوتا ہے.
اب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سال بکرا لا کے قربان کر دیں گے وہ پچھلی قربانی رہ گئی، یہ بکرا اس قربانی کا قائم مقام نہیں بن سکتا، اب صدقہ ہی دینا ہوگا۔ لیکن زکوٰۃ کے اندر ایسا نہیں ہے، جتنا کیلکولیشن کرے جتنا پیسہ باقی تھا وہ آپ کو غربا میں زکوٰۃ کی نیت سے دینا ہوگا۔ تو یہ تینوں کے میں نے آپ کو طریقے عرض کیے۔ ایک بات یہ بھی کہ اگر آپ میدان عرفات میں پہنچ جاتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا تمام حقوق اللہ معاف، اور مزدلفہ پہنچتے ہیں تمام حقوق العباد میں کی گئی کوتاہیاں معاف۔ لیکن اس سے ہمیشہ یاد رکھیے گناہ معاف ہوگا۔ اگر آپ پہ نمازیں قضا باقی ہیں ان کی ادائیگی اب بھی رہے گی، روزے باقی ہیں وہ رکھنے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے نا، باقی ان کی تاخیر کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ ایسے ہی اب میں نے ان کے 5 لاکھ روپے دینے، مزدلفہ پہنچا، میں نے کہا گیا بھی حقوق العباد تو معاف، واپس اگر کہا کہ اللہ سے مانگ میں تو معاف کروا کر آ گیا ہوں، بھائی وہ گناہ معاف ہوا جو میں نے قرضہ دبا لیا تھا، 5 لاکھ تو اس بیچارے کو دینے ہی پڑیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب آ جائیں مخلوق، 3 طرح کے گناہ مخلوق کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جسمانی اذیت اور تکلیف پہنچائیں، گھسا مار دیا، آنکھ پھوڑ دی، ظالم شوہر اپنی بیویوں کے منہ پہ تماچے مارتے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہے، چہرے پہ مارنے میں سے سرکار نے منع فرمایا۔ ایسی جو ٹیچرز ہیں بعض اوقات وہ اپنے گھر میں لڑائی جھگڑا کر کے آتی ہیں اور بچوں کے کان مروڑتی ہیں، ایسے ہی بعض اوقات حافظ صاحب ہوتے ہیں، بیوی نے خوب ٹارچر کر کے بھیجا ہوتا ہے، بیوی کے سامنے تو زبان نہیں چلتی، بچوں کو آگے دھنو ڈن ڈن حفظ کرنے والے کو مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں۔ یہ سارا گناہ ہے جسمانی اذیت، جس میں شریعت اجازت نہیں دیتی اس طرح کرنا منع ہے۔ قاری صاحب کو بھی اجازت نہیں کہ وہ بچے کی غلطی سے زیادہ اس کو ماریں، ہم ٹیچرز کو بھی اجازت نہیں ہے، اگر ہم سے زیادتی ہوگی ہمیں معافی مانگنی ہوگی۔ میں کئی دفعہ کبھی کبھار سختی کرتا ہوں، خصوصاً تخصص والے بچے، کیونکہ وہ فارغ ہونے والے ہوتے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، وہ قوم کے رہنما اور لیڈر بننے والے ہوتے ہیں، اگر وہ کوتاہی کریں گے تو پوری قوم گرے گی، اس لیے ان پہ میں زیادہ سختی کرتا ہوں۔ لیکن کبھی میں محسوس کروں کہ مجھ سے کچھ زیادتی ہو گئی، میں بھی انسان ہوں بتقاضۂ بشریت، اپنی ذات کی خاطر ایسا نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کرم ہے کہ ہمارے گھر میں ہم نے وہ ماحول ہی نہیں رکھا لڑائی جھگڑے کا کہ میں لڑ کر آ کر وہاں پہ سارا غصہ اتاروں، ہمارا گھر کا ماحول بہت اچھا ہے، لیکن صرف اللہ کے لیے۔ پھر بھی مجھے محسوس ہو جائے تو میں بھری کلاس میں بھی معافی مانگنے میں کوئی شرم و عار محسوس نہیں کرتا ہوں، بلکہ بعض اوقات تو کوئی 500 کا نوٹ نکال کے بھی میں نے دیا ہے، کبھی 100 کا دے دیتا ہوں، یار معاف کر دینا، یہ 500 روپے کی چیز کھا لینا۔ اب وہ بیچارے میرا حسن زن ہے، ویسی مجھ سے اتنی محبت پیار کرتے ہیں تو ویسی بیچارے کیا وہ تو کہیں گے فری میں بھی، لیکن وہ خوش ہو جاتا ہے دل ذرا، یہ تو معافی مانگو۔ تو جسمانی تکلیف۔ دوسری روحانی، گالی بک دی، اس کے کسی جسمانی ساخت کا مذاق اڑا دیا، یا دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوئے، جیسے ہم تو بلکہ معمولی سمجھتے ہیں نا، ایک کو ٹارگٹ بنا لیں گے، اس بیچارے کے اوپر اٹیک کرتے رہیں گے، وہ جھینپتا وہ ہنستا رہے گا، کیونکہ اگر وہ برا مانے گا ہم کہیں گے یار تو دوستوں کی برا مان رہا ہے یار دیکھو یہ نہیں چلے گا یار دیکھو، اور کہتا اچھا، اب دل اس کا دکھ رہا ہے بیچارے کا، لیکن اس کو خوب ہم روحانی اذیتیں دے رہے۔ اسی طرح ماں باپ کو ساتھ بدتمیزی کر لی، ان کو تکلیف ہوئی، ٹیچرز کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو گئے، خصوصاً انگلش اسکولز میں مارنا منع ہوتا ہے، تو بچے اکثر ان کو زوم ہوتا ہے کہ ہمیں تو ہاتھ ہی نہیں لگے گا، اور اگر باپ کوئی اچھے منصب پہ فائز ہے تو پھر باپ کا تو ایک پیچھے سے مطلب ایک پشت پناہی ہوتی ہے، یا میرا ابا تو اتنا ہے ٹیچر کرے گی اس کو باہر نکلوا دے گا میرا ابا۔ اب وہ ٹیچر کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزیاں کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ ہرٹ ہو رہی ہیں۔ نابالغ ہو تو چلے الگ بات ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد ایسا کرنا ٹیچرز کے ساتھ بہت بڑا گناہ، یہ روحانی اذیت ہے۔ اور ایک ہوتی ہے مالی تکلیف، کسی کی وراثت دبا لی، قرضہ دبا لیا، یا چوری، ڈاکہ، رشوت، یا کسی سے سود لیا، یہ سب جو ہیں یہ مالی کوتاہیاں ہیں۔ اب ان میں توبہ کا طریقہ مختصراً بس یہ، اگر جسمانی اذیت پہنچائی ہے تو اس میں حکم شرعی یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کے سامنے قصاص کے لیے پیش کرنا ہوگا۔ بھائی میں نے تیرے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا، میرا چہرہ حاضر ہے، مار لو۔ یوں نہیں کہ بس اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، تھپڑ تو بہت مارے تھے، بس میرے اندر ہمت نہیں ہے تھپڑ کھانے کی، مجھے معاف کر دے، کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یوں نہیں کہ اللہ معاف کر نہیں سکتا، وہ کر سکتا ہے، لیکن خود اس نے اپنے ذمہ کرم کر لیا ہے، جب تک مظلوم سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اب یہاں جو ہمارے ایک مکروہ بدعت ایجاد ہو گئی ہے، شب برات سے پہلے میسج، دیکھیں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو مجھے معاف کر دیجیے گا، میں بڑی رات آ رہی ہے، اور نیچے دھمکی بھی ہوتی ہے اگر معاف نہیں کیا تو سرکار کی شفاعت نہیں ملے گی۔ ارے بھائی خدا کا خوف کرو، تم نے سب کے سامنے ذلیل کیا، اس کو تھپڑ مارے ہیں، مکے مارے ہیں، اور تم نے ایک میسج کر دیا، پیش کرو اپنے نفس کو ذلت کے اوپر، تو مزہ آئے نا۔
اس لیے اس کو پیش کرنا ہوگا، بھائی تو جو مار لے، میں نے تیرا دانت توڑا ہے، میرے دانت توڑ دے۔ ایک بچی تھی مسلمان، اس نے دوسری بچی کے دانت توڑ دیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کے 2 دانت توڑے، سرکار نے حکم فرمایا اس کی بھی 2 دانت ٹوٹے ہیں۔ تو صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، بخاری کی روایت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ کیا کہا؟ اس کے دانت نہیں ٹوٹیں گے، یہ نہیں کہ سرکشی کر رہے ہیں، وہ چاہتے تھے نہ ٹوٹے۔ سامنے والوں کو جب پتہ چلا سرکار نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچی کی بھی دانت ٹوٹیں گے، انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ہم اس کو معاف کرتے ہیں، چھوڑ دیں، ہماری بچی کے تو ٹوٹ گئے، ہم معاف کرتے ہیں۔ اس پر میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ انہی صحابہ کو جچتا ہے، یہ نہیں کہا ڈبہ پیر کھڑا ہو کے او دیکھنا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا۔ ارے بھائی تو کون ہوتا ہے بھائی ڈبے پیر؟ اس قسم کے جعلی قسم کے لوگوں نے بھی اس طرح بلند و بانگ دعوے کر کر کے لوگوں کو نفسیاتی طور پہ مرو پر متاثر کر لیا۔ جتنے یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہوں گے نا، یوٹیوب پہ دیکھیں اچھل اچھل کے بیانات کر رہے ہوں گے، دعوے بڑے بڑے کر رہے ہوں گے، تیرا بچہ نہیں ہوتا بچہ ہو جائے گا، تمہارا فوراً ہو جائے گا، اور فقیر کے زبان سے نکل گیا ہے ہو جائے گا۔ بابا جی تو جی بڑا زوردار ہے، ہم انہی سے متاثر ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے دعوے ہیں۔ جو جتنے بڑے دعوے کرے گا یاد رکھیں اتنے اندر سے کھوکھلا ہوگا۔ جس کو اللہ کچھ دیتا ہے اسے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ خود اس کی عزت اور محبت دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو اس لیے اب اگر وہ معاف کر دے بہت اچھی بات ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ میرا گناہ معاف ہے، کیونکہ یہاں 2 کوتاہی ہے نا، ایک بندے کے حق میں اور ایک اللہ نے منع کیا تھا اذیت نہ پہنچاؤ اس کے حق میں، پہلے بندے سے معافی پھر اللہ تعالیٰ سے معاف۔ اور فرض کر لے اگر وہ کہتا ہے میں تو نہیں کرتا ہوں معاف، اس کا میں آپ کو آخر میں حل بتاؤں گا، مجھے یاد کروا دیجیے کہ تینوں لے لیتے ہیں پھر آخر میں کیا۔ دوسرا ہے روحانی تکلیف، اگر کسی کو اس طرح آپ نے ہرٹ کیا تھا اس سے جا کے معافی مانگنی ہوگی، بھائی میں نے آپ کی دل آزاری کی تھی مجھے معاف کر دیں۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے حج پہ جا رہے عمرے پہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر میری آپ سے کوئی دل آزاری ہو گئی مجھے معاف کر، اس میں بھی اگر آپ کو یقین ہے کہ ہوئی ہے تو یہ میسج سے کام نہیں چلے گا، اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا ہوگا، اپنے نفس کو ذلت میں بھی مجھے معاف کر دے یار میں نے تیرا ہرٹ کیا تھا۔ بیوی سے معافی مانگو، وہ اس میں شرم کی بات نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، ایک انسان ہے جیتا جاگتا۔ کبھی ہوتا ہے ہم سخت لہجے میں گفتگو کر دیتے ہیں، کوئی ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں ہرٹ ہو جاتے تو کیا حرج ہے معافی مانگنے میں؟ کون سا کہہ رہے ہیں کہ رات کے 2:30 بجے چھت پہ ڈھول بجا کے کہو بھی معافی مانگ رہا ہوں بیوی سے، یہ تو نہیں کہا، اکیلے کمرے میں بیوی سے معافی مانگ لو۔ تو معافی مانگنی چاہیے، وہ معاف کر دے تو بہت اچھی بات ہے، اب اللہ سے معافی مانگے، اور معاف نہ کرے تو اس کا بھی بتاتا ہوں۔ تیسرا ہے مالی طور پہ نقصان پہنچائے، اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ اس کو مال دیں اگر دے سکتے ہیں تو، یا پھر معاف کروا لے۔ مثلا جو ہمارے ینگسٹر یہاں ہیں، بعض اوقات محلے میں نا آم لگے ہوتے ہیں، کیریاں، امرود، وہ کہتے ہیں یار بڑی رات میں توڑیں گے، لا حول ولا قوت، بڑی رات میں عبادت کریں گے، تم نے منصوبہ بنایا کہ آم توڑیں گے کیریاں، اب دیر پتھر پہ پتھر جامن توڑ رہے ہیں جی۔ اب یہ سب ناجائز اور حرام ہے، جتنا پھل کھایا اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ جب بعض ایسے ہوتے ہیں جو ٹھیلے والے آتے ہیں نا، کیلے والے، وہ منہ در کو یہاں سے گچھا اٹھا لیا پیچھے سے، اور اتنے مکروہ جملے میں نے اپنے کانوں سے سنے، کہتے ہیں خرید کے کھائیں اتنا مزہ نہیں آتا جتنے اٹھا کے کھانے میں آتا ہے۔ یہ وہ فاسد ذہنیت والے ہوتے ہیں جو حرام کھا کر وہ رچ بس اتنا جاتا ہے کہ اس میں زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس طرح اس کو اگر ایسا ہے کوئی یاد ہے اس سے معافی مانگ کر اس کو پیسے دیں۔ وراثت دبائی ہوئی ہے، مجھے ڈیفینس میں کسی نے بیان کے لیے بلایا کہ جی والد صاحب کا 40 فائن، میں جا رہا تھا تو رستے میں ایک فون آیا خاتون کا، کہیں گے مفتی صاحب آپ 40 پہ بیان کرنے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا کہ جس نے بیان رکھوایا وہ میرا بھائی ہے، اور ابا کی اصالہ ثواب کے لیے 40ویں کی محفل اس نے رکھوائی ہے، خدارہ ذرا اسے یہ بھی بتائیں کہ اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ دے، ہماری وراثت دبا کے بیٹھا ہے اور ابا کا 40واں کر رہا ہے۔ اب یہ ہمارے یہاں ہے، 12ویں پہ 50 دے گئے، غریبوں کی امداد، جی وہاں پر مدرسے میں اتنا پیسہ، اور جہاں حق ہے وہاں نہیں دے رہے، بہنوں کی وراثت دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، قرضے دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک بزرگ نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے کسی کو قرضہ دیا، سب کچھ ہے اس کے پاس، مال ہے، متاع سب ہے، دینے کے لیے تیار نہیں، اور جب اس نے کہا میں تجھے بد دعا دے دوں گا تو کہا کہ دے دے، کیا مسئلہ، یعنی بے پرواہ۔ حالانکہ میرے آقا نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو،
جب وہ دعا دیتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے، اللہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو۔ تو یہ اس طرح جرأت مند لوگ، تو وراثت اگر دبائی ہے فوراً شرعی مسئلہ معلوم کریں کسی عالم مفتی سے۔ میں نے یہ دیکھا ہے اگر بڑا بھائی کاروبار چلا رہا ہے، والد صاحب کا انتقال ہوا تو بھائی بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں، خود اپنے سارا کاروبار ہاتھ میں لیا، اور بڑی معذرت کے ساتھ پیچھے کون ہوتی ہیں؟ بلیک ہیئر والی، کالے سر والی، بلیک ہیڈ، وہ ہوتی ہیں۔ خبردار جو بھائیوں کو کچھ دیا، تم کماتے ہو، تم محنت کرتے ہو، تم نے کاروبار بڑھایا، کوئی ضرورت نہیں ہے دینے، اور وہ اتنا جی ایچ ہوتا ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے بس بھائی۔ اب وہ ذرا کوشش بھی کرتا ہے تو وہ فوراً حامان کی طرح بیچ میں آ جاتی ہے۔ حامان سمجھتے ہیں؟ یہ فرعون جو تھا نا، اس کا وزیر تھا حامان۔ اگر فرعون ایمان لانے لگتا تو حامان روکتا، نو 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 نو، ایمان نہ لانا تیری بادشاہت جاتی رہے گی۔ تو یوں ہمارے گھروں میں بھی حامان بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ہم توبہ کی طرف آتے ہیں تو فوراً بیچ میں آ جاتی ہیں، اور وہ لڑائی جھگڑا فتنہ، میرا حق ہے، میرے بچوں کا حق ہے۔ اچھا کہاں سے ہے؟ ثابت کرو۔ حق کا مطلب پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ شرعی تعریف، حق کی لغوی اور شرعی تعریف بتاؤ۔ ہاں کچھ پتہ نہیں لیکن ہے، کہاں سے ہے وہ میری دماغی ڈکشنری کے اندر لکھا ہوا، اور اندر ایک مفتی بیٹھا وہی فتوی جاری کر دیتا۔ یہ ہمارے حالت، وراثت کا حساب کریں اور دیں۔ قرضہ دبایا ہوا ہے فوراً ادا کریں۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس نے قرض دیا ہے وہ بھول جائے کم وقت۔ اگر 4-5 سال وہ مانگتا نہیں تو بولتے ہیں شاید حافظہ خراب ہو گیا ہے۔ ارے بھائی اس کو مانگنا واجب نہیں، آپ کو دینا واجب ہے، دیں اس کا قرضہ۔ تو اس طرح اگر کسی کی چوری کی ہے اتنا پیسہ اس کو دیں، ڈاکہ مارا ہے اس کا پیسہ دینا ہوگا، سود کھایا اتنا پیسہ اس کو واپس کرنا ہوگا، یا پھر نہیں دے سکتے، تنگ دست ہیں تو معاف کروائیں، یار مجھے معاف کر دو، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر ہوگا میں آپ کو دے دوں گا لیکن جب تک نہیں ہے مجھے معاف کرو۔ اگر سامنے والا معاف کر دے تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہو۔ اور یہ تینوں قسم کے افراد اگر معاف نہ کریں تو حکم شرع یہ ہے کہ پھر ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت تسلسل سے کریں، جو بھی نیک عمل کریں اس کا ثواب ان کو ایصال کرتے رہیں، کوشش کریں کہ ان کے لیے ثواب جاریہ کر دیں۔ جیسے آپ نے کسی کو مارا پیٹا، اس کو ہرٹ کیا، اب وہ نہیں معاف کر رہا، اتنا دل دکھا ہوا ہے۔ بعض اوقات ماں باپ کا بڑا دل دکھا دیتے ہیں ہم لوگ، خصوصاً جب نئی نئی شادی ہوتی ہے نا تو وہ بیوی کے اس میں پھنس کر ماں سے بدتمیزیاں کرنا، اس کو کمزوری کا احساس دلانا، اسے کہنا کہ آپ نے ہماری زندگی حرام کر رکھی ہے، آپ ہماری سب سے بڑی خوشیوں کے دشمن آپ ہیں۔ یار خدا کا خوف کرو، ماں کیسے ہو سکتی؟ اگر بتقاضائے بشریت کوئی چیز کا غلبہ بھی ہے تو یار کل تم بھی تو بوڑھے ہو گئے، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اب بعض ماں باپ میری زندگی میں آئے کہ اتنے دل جلے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں معاف کریں، بالکل نہیں، سمجھانے کے باوجود، تو پھر ان کو یہ کرنا چاہیے، ان کے لیے ثواب جاریہ کریں، کوئی قرآن مسجد میں رکھوا دیں، کوئی عالم بنا دیں، کوئی مفتی بنا دیں، کوئی مسجد تعمیر کر دیں۔ اب یہ نہیں کہ گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن جب آپ میدان محشر میں پہنچیں گے نا تو آپ نے بہت ساری کوتاہی کی تھی لیکن بہت سارا احسان بھی کر دیا تھا۔ تو امید ہے اللہ کی ذات پاک سے کہ جب اس کو یہ پتہ چلے گا اتنی ڈھیروں نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہیں تو پوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ کہاں سے آ گئی، میں نے تو نہیں کی، اس نے تجھے ایک تھپڑ مارا تھا نا، مکہ مارا تھا، اس نے سب تجھے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا انشاءاللہ، وہ کہے گا اللہ میں نے اس کو معاف کیا۔ یہ احادیث کا مضمون ہے، شاید میں نے حدیث سنائی بھی تھی کہ 2 شخص ہوں گے، ظالم مظلوم، اللہ تعالیٰ مظلوم سے کہے گا کیا چاہتا ہے، کہے گا اللہ تعالیٰ بدلہ دلوا، اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈالے گا، لیکن بڑا ظلم کیا ہوگا، کفارہ نہیں ہو سکے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میری برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دیں، تو مظلوم کی برائیاں ڈال دی جائیں گی، تب بھی حساب کتاب پورا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب، تبھی وہ سوچ ہی رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اوپر دیکھ، وہ دیکھے گا ایک جنت میں بڑا زبردست محل نظر آئے گا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو اس کی قیمت دے دے اس کے لیے، وہ کہے گا یا رب کریم کون اس کی قیمت دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو دے سکتا ہے، وہ کہے گا وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کو معاف کر، یہی اس کی قیمت ہے، وہ فوراً بے اختیار کہے گا اللہ تعالیٰ گواہ بن جا میں نے اس کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر یوں ایصال ثواب کریں، ثواب جاریہ کریں اور دعائے بخشش و مغفرت کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ راضی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم نے جو توبہ کے بارے میں اجمالی بیان سنا اس کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ایک بات رہ گئی، نہیں کروں گا تو ادھوری رہ جائے گی، اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی زبان سے کلمہ کفر اعلانیہ طور پہ نکل جائے تو اسے اعلانیہ معافی مانگنی ہوگی۔ اگر سب کے سامنے کسی کو ذلیل کیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا خاندان میں ذلیل کر دیتے ہیں، خصوصاً بعض خاندانوں میں ہوتا ہے عین شادی بیاہ کے موقع پر
یہ خاص طور پہ ہماری خواتین یہ پاؤں پھیلا کے ہم تو نہیں آ رہے شادی میں، کیوں نہیں آ رہے؟ فلاں وقت میں تم نے فلاں کی، چاچے کی، پھپھی کی، بیٹی کے، تائے کے، سالے کے سامنے ہماری بے عزتی کی تھی، اچھا تو اب اس کا بدلہ چاہیے، لو بھائی اب مصیبت پڑی ہو گئی۔ تو اگر واقعی سب کے سامنے ایسا کیا تھا تو سب کے سامنے اعلانیہ توبہ بھی کرنی ہوگی اور معافی مانگنی ہوگی، تاکہ نفس ذلت محسوس کرے۔ اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ ہوتی ہے اور پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت پورے ورلڈ میں تقریباً یہ ہمارا درس قرآن الحمدللہ ایک بہت ہی بڑی تعداد میں دیکھا جا رہا ہے۔ جتنے میرے بھائی بہن مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں، میل کے جوابات ہمارے تھوڑے سے ڈیلے ہو رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ مجھے میل دیکھنے کا ٹائم نہیں مل پا رہا۔ اس طرح واٹس ایپ پہ آپ نے بہت سارے کویشچنس چھوڑے ہوئے ہیں، 200 سے اوپر میسیج تو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور باقی جو میں نے اوپن کر چکا ہوں جن کے جواب نہیں دے ان کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہے۔ تو اگر آپ کو جواب میں تھوڑی دیر ہو جائے تو خدارا میری مصروفیت کو سمجھ کر تھوڑا نظر انداز کر دیجیے گا۔ ہماری کوتاہی نہیں ہوتی، مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ موقع آئے گا تو میں جواب ضرور دے دوں گا۔ دعا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہمیں اپنے تمام سابقہ گناہوں کا حساب و کتاب کرنے، ان کی قسم متعین کرنے اور پھر شرعی تقاضے کے مطابق اس پر موت سے پہلے جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن بھائیوں نے اپنی ازواج پر ظلم و ستم کیا، ان کو ہرٹ کیا، بلا جھجک ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ جن بہنوں نے شوہر کے سینے پہ چڑھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور بہت بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے انتہائی بدتمیزیوں کا مظاہرہ کیا، زبانیں چلائیں، شوہر کو ہرٹ کیا، اس کے دماغ کو تکلیف پہنچائی، ان بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر سے انتہائی پیار و محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ معافی طلب کر لیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ یا رب کریم تو نے روزے فرض کیے اور ان کا فائدہ یہ بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اے مالک اس رمضان سے ہمیں یہی فائدہ عطا فرما، ہم اس رمضان میں صاحب تقوی ہو جائیں، ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچیں، اور پھر یہ سلسلہ پورے اگلے سال بھی جاری و ساری رہے۔ اے مالک مولا ہمیں علم دین سیکھنے، دوسروں کو سکھانے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرا کوئی بھی بھائی، کوئی بھی بہن یہاں ایسا بیٹھا ہو جو بہت پریشان ہے، ذہنی ٹینشن میں، کسی صدمے میں ہے، کوئی پریشر اس پر ہے، اے اللہ اس کو سکون عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ جو میرے بھائی بہن پورے ورلڈ میں ہمیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کی بھی تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور ہمارے بھی سب کے بچوں کو نیک، پرہیزگار، متقی، اپنے والدین کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تا حیات ہر قسم کی بری صحبت، بری عادت اور برے کردار سے محفوظ فرما۔ اے مالک مولا جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے مالک مولا ہماری یہ تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اچھا خصوصی دعا ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ جنہوں نے ہماری اکیڈمی سے مالی تعاون کیا، کر رہے ہیں اور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، روحانی قوت میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ اے مالک مولا ان کو دنیاوی اور اخروی تمام ناگہانی آفات اور مصیبتوں سے نجات عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمہ۔